بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، और वो तो है जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है, सुम्म युईदुहु, फिर वो उसे लौटाएगा, वहुवा अहवनु अलैहि, और वो उस पर ज्यादा आसान है। वलहुल मसलुल अअला फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए है आला मिसाल आसमानों में और जमीन में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही है जबरदस्त हिकमत वाला। ضرب لكم مثلا من أنفسكم, तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर से एक मिसाल बयान की। हल लकुम मिम्मा मलकत
ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی غلام، من شرکاء، حصے داروں میں، شریکوں میں سے، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا پس تم اس میں برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ان سے ڈرتے ہو ایسے جیسے تم اپنوں سے ڈرتے ہو، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم کھول کر بیان فرماتے ہیں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ وہ لوگ انہوں نے پیروی کی جو ظالم ہیں اپنی خواہشات کی بلا دلیل۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جس کو اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید اللہ کی بابرکت مطہر کلام سے 21ویں پارے میں سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 27، 28 اور 29
تینوں آیات باترجمہ آپ کے سامنے پڑی ہے۔ رمضان المبارک کی ان صبح کی ساعتوں میں جہاں پہلے عشرے کی تکمیل ہوئی ہے اور دوسرے عشرے کا آغاز ہے، قرآن مجید کی سورتوں کے خلاصہ جات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور سورہ روم کے 3 حصے بیان کر چکے ہیں، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو پروردگار چاہے وہی ہوتا ہے، اس کی مشیت و مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور برکتیں دینے والا، خیر دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، خیر سے نوازنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس کو دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ آپ دلائل سن چکے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اس نے اولی انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تمام انسانوں کو پھیلا دیا ہے، زمین پر تمام انسان چل رہے ہیں۔ مخلوق کو پیدا کرنا، انسانوں کو پیدا کرنا اور اس کو چلانا، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ جو پیدا کر سکتا ہے وہ تدبیریں بھی کر سکتا ہے، وہ بگڑے کام بنا بھی سکتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس نے تمہاری جنسوں میں سے جوڑے بنائے ہیں، اور اس جوڑے کو، بیوی کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا ہے، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بھی اس نے رکھ دی ہے۔ جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہی کار ساز ہے اور وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس پروردگار نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور تمہارے درمیان زبان اور رنگ کا اختلاف رکھا ہے۔ یہ کام بھی رب ہی کرنے والا ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ چوتھی دلیل آئی تمہاری نیند رات کو اور تمہارا کام کاج کرنا، چلنا پھرنا دن کو، یہ بھی اس کے قدرت کے نشانات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔
کوئی ہے ایسا کہ جو تمہیں نیند کا کچھ حصہ دے سکے یا لے سکے؟ یہ نیند میں نے ہی تم میں رکھی ہے، اور پھر تمہارا رزق کو تلاش کرنا یہ بھی میری قدرت کی وجہ سے ہے، میری رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور تم دیکھتے ہو بجلی وہ چمکتی ہے، امید بھی رکھتے ہو اور خوف بھی رکھتے ہو، اور پروردگار آسمان سے تمہارے لیے بارشیں بھی اتارتا ہے۔ یہ تمام کی تمام دلائل یہ بات ثابت کر رہے ہیں جو یہ کام سارے کرنے والا ہے وہی الہ ہے اور وہی معبود ہے، اور جو اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں اولیاء کو، انبیاء کو اور جمیع مخلوقات کو، وہ الہ نہیں ہو سکتے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَلَهُ وہ صرف اسی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، اور ہر ایک اس کے سامنے عاجز ہے، فرما بردار ہے، مطیع ہے اور اس کے حکموں کو ماننے والا ہے۔ آج کے سبق میں بھی عقلی دلیل بیان کی ہے، 13 دلائل ہے کل، 7 دلیلیں وہ بیان ہو چکی ہے، 8ویں دلیل چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مثال آئی ہے جس سے معبود برحق اور معبود باطل ان کا فرق کیا گیا ہے۔ جو دلیل بیان کی ہے 8ویں دلیل، اس میں کہا وہ رب تو وہ ذات ہے جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھ لو، جنہیں الہ تم مانتے ہو، جنہیں اللہ کے اختیارات دیتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح نا جو خود بخود پیدا ہو گیا ہو، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، یا اس نے کوئی زمین یا آسمان کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو تو وہ دکھاؤ۔ جواب یہی آئے گا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی زمین کا حصہ یا آسمانوں کا حصہ بنایا ہو، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اَيُشْرِكُونَ کیا وہ شریک بناتے ہیں؟ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، لا يخلق شیئا، کچھ بھی نہیں۔ حقیقت کیا؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ کیا کیے گئے ہیں؟ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ پیدائش میں خود رب کے محتاج ہیں۔ جو خود پیدائش میں وہ پیدائش میں مبتلا اور ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، وہ کبھی بھی دوسروں کا الہ نہیں بن سکتا، معبود نہیں بن سکتا۔ اور مشرکین مکہ توحید و رسالت کا جس طرح انکار کرتے تھے، اسی طرح بعد الموت کا بھی انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد زندہ ہونا، وہ کہتے تھے یہ عقل سے ماورا بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
جو ہڈیاں بن جائے، جو ذرات میں تبدیل ہو جائے، وہ بھلا دوبارہ کیسے جڑ سکتا ہے؟ وہ اس کو مانتے نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ تو پھر کون زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین میں فرمایا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرے نبی انہیں کہہ دو وہی ہستی زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ انہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ جو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے وہ دوبارہ لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ رہ گئی بات جو ذرات میں چیز تبدیل ہو گئی ہے، عقل کہتی ہے وہ دوبارہ جوڑ نہیں سکتی۔ یہ عقل کا ایک ظاہر حصہ ہے کہ جو چیز ٹکڑوں میں ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ذرات میں ہو جائے، وہ ریپیئریبل ہوگی، بڑا بھی کوئی زور لگا لے اس حالت میں نہیں ہوگی جس حالت میں پہلے تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ذرات تھے ہی نہیں، سوچنے کی بات عقل سے یہ سوچے، جب ذرات تھے ہی نہیں، نمونہ تھا ہی نہیں، اس مالک نے اس وقت تمہیں پیدا کر دیا ہے، اب تو نمونہ ہے، اب تو سیمپل ہے، اب تو ذرات ہیں، اس سے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر عقل پہ پرکھو گے تو عقل جواب دے گی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بنا دیا، اب تو کچھ ہے، دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو یہ عقل کے عین مطابق ہے۔ اور رہ گئی بات، مشکل تو اس کے لیے ہو جو مخلوق ہو۔ خالق کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ جس نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، ان میں تمام چیزیں رکھی اور اس نظام کو چلایا، 1 سیکنڈ کے برابر بھی فرق نہیں آیا، صدیاں ہو چکی ہے اور صدیاں ہوں گی۔ جس مالک نے اتنے بڑے نظام کو چلایا ہوا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں، عقل کہتی ہے نہیں مشکل بات۔ اور حقیقت یہ ہے اس کی تو اتنی مخلوقات ہیں جن کا علم صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا پتہ جو ہمارے سامنے ہے، دریاؤں اور سمندروں کی مخلوقات دیکھو، عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ مچھلیوں کی اقسام دیکھ لو، پودوں کی اقسام دیکھ لو، پرندوں کی اقسام دیکھ لو، جدھر جدھر دیکھتے جاؤ گے انسان اس کا علم جواب دے جائے گا، لیکن اس حقیقت کا وہ ادراک نہیں کر سکتا۔ شمسی و قمری نظام کو وہ دیکھ لے، آج تک کوئی ایک ستارے کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ اس کے اندر کروڑوں کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکا۔ جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، پتہ نہیں کہاں ترقی کر گئی ہے، اس صدی میں بھی جا کے جو ہی آگے چلتے ہیں پھر ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے، کوئی کائنات میں ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو کنٹرول کرنے والی ہے۔
اگر وہ نہ کرے تو یہ سارا نظام زیر و زبر ہو جائے. یہ عقل مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. تو فرمایا جو سارے نظام اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کے معیار کے مطابق انہیں دینے والا ہے، وہی برکات دہندہ ہے اور وہی سجدوں کے اور عبادت کے اور پکار کے لائق ہے. یہ اس دلیل سے بات سمجھائیے. دلیل کو ذرا دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وہ تو وہ ذات ہے یبدأ الخلق، یبدأ الخلق، مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے. کچھ بھی انسان کا نہیں تھا، کوئی نمونہ، کوئی سیمپل اور کوئی ماڈل وہ انسان کا نہیں تھا. اس مالک نے بغیر سیمپل اور نمونے کے بنایا. اور سورہ دہر کی ابتدا میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا، ایسا وقت نہیں آیا؟ کون سا وقت؟ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس کے وجود کو، اس کی حقیقت کو، اس کے نام کو، اس کی ریالٹی کو کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا، اور وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے پانی سے. کون سا جی؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. انسان کو چاہیے وہ دیکھے مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، وہ اچھلنے والے کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی پشت سے اور سینے سے نکلتا ہے. مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے وہ پانی نکلتا ہے، اور اس کی آمیزش اور ملاپ سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے. اور پیدا کر کے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے، برکت دینے والا اللہ تعالی احسن الخالقین، سب سے زیادہ بہترین پیدا کرنے والا اور بغیر اسباب کے پیدا کرنے والا وہ مالک ہوا جو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے. ثم یعیدہ، وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا. ایسے لوٹائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ.
إلى ربهم ينسلون. سور میں پھونکا جائے گا، آواز دی جائے گی. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ آواز لگائیں گے اور نفخہ پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ سارے اپنی قبروں سے نکل کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے پروردگار کی طرف وہ چل رہے ہوں گے، پروردگار کی طرف جا رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہلاکت ہمارے لیے، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے ہماری آرام گاہوں سے؟ جواب کیا آئے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے وہ جو رحمان نے وعدہ کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا. یہی فرمایا ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس پر زیادہ آسان ہے. کیا مطلب؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اس نے انسان بنا دیا، اب تو اس کا نمونہ موجود ہے، اب دوبارہ بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ تو فرمایا جس کی یہ تمام چیزیں جو کام امور کرنے والا ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی اعلیٰ مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہی ہم اعتراف کرتے ہیں، سجدے میں بھی یہی اعتراف کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ میرا پروردگار، شریکوں سے پاک ہے، الاعلی سب سے بڑا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی. کون ہے پروردگار؟ الاعلی، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں، اور سب سے اعلی مثال بھی اسی کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آگے مثال بیان کی پروردگار نے، ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون. فرمایا تمہارے لیے مثال ہے. کیا مثال ہے؟ تم دیکھو تو صحیح نا، ایک ہے مالک اور ایک ہے غلام. کبھی کوئی مالک ایسا ہے جو اپنے تمام اختیارات، اپنا تمام مال، اپنے تمام دولتیں، اپنی تمام چیزیں وہ کسی غلام کو دے دے اور کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سارے اختیارات تیرے ہیں. کوئی ہے ایسا؟ تو فرمایا تم تو ڈرتے رہتے ہو اپنوں کے معاملے میں بھی، میرا بھائی میرا شریک نہ بن جائے، میرا چچا میرا شریک نہ بن جائے، میرا رشتہ دار میرا شریک نہ بن جائے.
جب تم آپس میں پسند نہیں کرتے تمہارا کوئی شریک ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا تم نے اللہ کے اختیار بندوں کو دے دیے ہیں؟ کبھی کہتے ہو اللہ بھی رزق دیتا ہے اور نبی ولی بھی رزق دیتے ہیں، میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت نہ گاواں، یا رسول اللہ یہ جملہ بولتے ہو شرکیہ، کھاتے بھی اللہ کا ہے اور حمد و ثنا بھی اسی کی کرتے ہیں، نبی بھی اسی کا کھاتے ہیں، ولی بھی اسی کا کھاتے ہیں، تمام مخلوقات اسی کا رزق استعمال کرتے ہیں، تو پھر حقیقت یہ ہے جس کا کھائیں گیت بھی پھر اسی کے گانے چاہیے، پھر حمد و ثنا بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فرمایا تم پروردگار کے اختیارات وہ بندوں میں تقسیم کرنے لگے ہو، کسی کو روزیاں دینے والا بنا دیا، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا، کسی کو برکتیں دینے والا بنا دیا، جی فلانی جگہ پہ جاؤ، فلانے دربار پہ جاؤ، وہاں جا کے دھاگا باندھ کے آؤ، منت پوری ہو جائے گی تو پھر دھاگا کیا کرنا؟ کھول دینا۔ اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا نہیں ہو رہا، جاؤ جی فلانے دربار کے اوپر جا کے دھاگا باندھ کے آؤ، منت مان کے آؤ تو پھر اولاد ہو جائے گی۔ یہ تو سوچو نہ نالائکو، اس ہستی سے پہلے اولادیں دینے والا کون تھا؟ جو خود زمین میں ہے، جو خود منو مٹی کے نیچے ہے، جو اٹھنے پہ قادر نہیں ہے، جو آواز دینے پہ قادر نہیں ہے، جو بولنے پہ قادر نہیں ہے، جو باہر آنے پہ قادر نہیں ہے، جو خود چل کے جانے پہ قادر نہیں ہے، وہ تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کیسے ہے؟ یہ اپنی عقل سے ہی پوچھ لو تو جواب تو یہی آئے گا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی رزق دینے والا، برکتیں دینے والا، اولادیں دینے والا صرف وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کیوں رب کے اختیار بندوں کو دیتے ہو حالانکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اختیار دینا پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے شریک تم کیسے بنا رہے ہو؟ حقیقت کیا ہے؟ کوئی دلیل آئی ہے اس کے اوپر کہ رب کہہ رہا ہے میرے اختیارات وہ دوسروں کو دو اور میری تمام تر چیزیں وہ مخلوق کے سپرد کرو؟ کیا کوئی دلیل ہے؟ فرمایا دلیل تو کوئی نہیں، حقیقت یہ ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے تو پیروی کی ہے اہواءہم، کس کی پیروی کی ہے؟ اپنی خواہشات کی۔ رب نے نہیں کہا فلانی قبر پہ سجدہ کرو، فلانے پیر کو پکارو، فلانے بزرگ کو پکارو، فلانی ہستی کو پکارو، فلانے کے دربار پہ جاؤ، فلانی جگہ پہ جا کے ماتھا ٹیکو۔ رب نے تو یہ نہیں کہا، یہ ان کی اپنی خواہشات ہے، اس کی پیروی کرنے لگے ہیں بغیر علم، بلا دلیل، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، بس کون ہے جسے راہ مل جائے؟ کون ہے جی؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دینے والا نہیں، ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ان کا حال کیا ہوگا؟ ما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور دلیل آ گئی
اولم یر الانسان اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق رزق کو کشادہ کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ بھی کر دیتا ہے، یعنی روزی کو کھولنے والا اور روزی کو تنگ کرنے والا اور رزق کو فراخ کرنے والا اور رزق کو بند کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا فلانے کے لیے بند کر دے اور فلانے کے لیے کھول دے۔ جو روزیاں بند کرنے والا اور کشادہ کرنے والا ہے وہی برکتیں دینے والا ہے اور وہی کارساز ہے۔ پھر حقیقت کیا ہے، پھر معاملہ کیا ہے؟ کیوں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ روزیوں کی وجہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ جی پچھلی حکومت چلی گئی ہے، اب نئی حکومت آ گئی ہے، اب دیکھو جی رزق ملنے والا ہے، خیر ملنے والی ہے اور روزیاں ملنے والی ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ذرا حقیقت کا ادراک کرو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہے۔ کیوں جی؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے۔ کیا مطلب جی؟ بے حیائی کرنے والے، برائیاں کرنے والے، غلط کام کرنے والے، 2 نمبر مال بیچنے والے اور رشوتیں لینے والے، سود کھانے والے، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ خیر کر دے، نیک حکمران لے آؤ۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائیاں بھی، آپس میں قتل و قتال بھی اور نفاق بھی۔ یہ کیوں رب کرتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے عمل کا کچھ نمونہ دکھایا جائے، انہیں سمجھ آئے یہ غلط کام ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ سکیں، پلٹ سکیں، انہیں مہلت مل جائے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے تو میرے سامنے نتیجہ آ گیا ہے، میں نے یہ برائی کی ہے تو میرے سامنے یہ نتیجہ آ گیا ہے، یہ دیکھ کر انسان پلٹ جائے۔ پھر دلیل آ گئی، وہ کون ہے مالک؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، وہ ہواؤں کو چلانے والا ہے، بھیجنے والا ہے۔ مبشرات، وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو خوشخبری آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے، گرم ہوا چل رہی ہے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی اب گرمیاں آ گئی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سرد ہوا چل رہی ہے تو پتہ لگ رہا ہے جی اب سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا اس لیے وَلِيُذِيقَكُم مِّن
برحمتہ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت کا نمونہ، تمہیں پہچان ہو۔ دیکھو اب سردیاں آ رہی ہیں، اب گرمیاں آ رہی ہیں، اب خزاں آ رہی ہے، اب بہار آ رہی ہے، اب بارش آ رہی ہے، اس لیے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری یہ کشتیاں، انہیں جاری کرنا، یہ کشتیوں کا چلنا، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، کسی اور کے حکم کے ساتھ نہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو، ڈھونڈو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس دلیل سے بھی ثابت ہوا ہواؤں کو چلانے والا، انہیں خوشخبری کے باعث بنانے والا، اور تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھانے والا، اور کشتیوں کو اپنے حکم سے چلانے والا، اور تمہیں رزق دینے والا وہ صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا پکار بھی اسی کی، سجدے بھی اسی کے، ثواب بھی اسی کے، اور نظر و نیاز بھی اسی کے نام کی۔ اور انسان ذرا اپنے آپ پہ بھی تو غور کرنا، تیری اپنی حقیقت کیا ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوریوں سے پیدا کیا، تو ہلنے کے بھی قابل نہیں تھا، پاسا پلٹنے کے بھی قابل نہیں تھا، ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا، بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، منہ میں کوئی چیز ڈالنے کے قابل بھی نہیں تھا، جسم پر کوئی چیز خارش ہو بتانے کے قابل بھی نہیں تھا، ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں تھا، اتنا کمزور تھا تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم جعل من بعد الضعف قوة، پھر اس پروردگار نے کیا کیا؟ کمزوریوں کے بعد قوت، طاقتیں دے دی ہے، طاقتیں ملی تو کہنے لگا ہم چما دیگرے نے، میرے جیسا کون ہے جی؟ ہے کوئی میرے مقابلے کے اندر؟ میری صلاحیتیں دیکھو، میری قوتیں دیکھو، میرا علم دیکھو، میرا دماغ دیکھو۔ وہ تھا نا ہمارا وزیر، اب پہنچ چکے اپنے مقام پہ، شیطان ملک، وہ اس کی زبان رکتی نہیں تھی، جو جہان کے برے کام وہ اسی سے شروع ہوتے تھے اور اسی پہ ختم ہوتے تھے۔ جب مرا نا، اور فٹوں پر اس کی میت پڑی تھی اور اس کے ورثاء دور بیٹھے تھے، اس کے قریب بھی کوئی جاتا نہیں تھا۔ یہ دنیا میں اللہ نے بنایا عبرت، اور میں نے نہیں، سب نے دیکھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بدبو اتنی زیادہ تھی۔ وہی ہے نا بندہ لال مسجد کے آپریشن کروانے والا، اور پھر اس پہ دلیلیں دینے والا، اور اس کی زبان رکتی نہیں تھی بڑی۔ یہ کیا ہے؟ طاقتیں آ گئی ہیں، قوتیں آ گئی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں، اور میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اور انسان دیکھنا، طاقت بھی تو سدا نہیں رہنی، قوت بھی سدا نہیں رہنی، عہدے بھی سدا نہیں رہنے، جوانیاں بھی سدا نہیں رہنی، اور اسی طرح پاوریں بھی وہ بھی سدا نہیں رہنی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس رب نے کیا کیا؟ طاقتوں کو کنورٹ کر دیا ہے، ضعفاً
کمزوری آ گئی ہے. پہلے جس کو پکڑتا تھا اس کی ہڈیاں توڑ دیتا تھا، اب خود کہہ رہے ذرا آرام سے دبانا، ذرا آرام سے سلام لینا. کیوں جی؟ یہ نہ ہو میری ہڈی ٹوٹ جائے. کمزوری آ گئی ہے نا، وہ طاقت چلی گئی ہے. اور کمزوری کے ساتھ اگلا کام پھر کیا ہوا؟ شیبہ. کیا آ گیا جی؟ بڑھاپا آ گیا ہے. ان واحدے نے بھائی ایک تے بندہ بیمار ہوئے تے اتو بندہ ٹہ بھی پوے. بیمار دا مطلب ہے وہ اٹھن جوگا تے رہیا کوئی نے، تے اتو بندہ پاسا ماریا تے ڈگ پیا تے ہڈی پسلی بھی ٹوٹ گئی نال. ہن بخار نو بھی روندا پیا، کمزوریاں نو بھی روندا پیا، نال ہڈیاں نو بھی روندا پیا. یہی حال ہے انسان کا. ذوبا و شیبا، کمزور بھی ہو گیا، بوڑھا بھی ہو گیا. یخلق ما یشاء، وہ ڈال دیتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، مرضیاں اسی کی چلتی ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ جاننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. اب فرمایا دلائل کے بعد چاہیے تو یہ بات کو مان جائیں اور یہ اعتراف کر لیں کہ کارساز صرف اللہ ہے، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. چاہیے دلائل سے بات مان جائیں پر ماننے پہ آتے نہیں ہیں جی. او جی تم نبیوں کو نہیں مانتے، تم ولیوں کو نہیں مانتے، تم ان کے اختیارات کو نہیں مانتے. فرمایا اصل حقیقت کیا ہے؟ کذالک یطبع اللہ، جو دلائل کے باوجود ماننے پہ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر کہ وہ جانتے نہیں ہے. یہ کیوں مہر لگا دی ہے؟ انہوں نے حقیقت کا اعتراف دلائل کے آ جانے کے بعد بھی نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. میرے نبی آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے حق بات سنانی ہے، سناتے رہیے. کوئی گالیاں نکالے، کوئی الزامات لگائے، کوئی بہتانات لگائے، آپ نے پرواہ نہیں کرنی. فاصبر، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اپنے کام میں لگے رہیے. رہ گیا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا پورا ہوگا کہ نہیں؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ یقیناً سچا ہے اور وہ پورا ہو کے رہے گا. یہ سورہ روم کو ایک انداز سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب زندگی رہی تو کل انشاءاللہ سورہ لقمان اس کا کل خلاصہ آئے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.